بتائیے کہ میرا بچہ 4 مہینے کا ہے، میرا بچہ 4 مہینے کا ہے، میں اپنے بچے کی کس طرح سے تربیت کروں، کیسے پرورش کروں؟ اس فقیہ نے، اس عالم نے کہا کہ بیٹا میرے شاگرد، تم نے آنے میں بہت تاخیر کر دی، تم نے آنے میں بہت تاخیر کر دی۔ آپ کو اگر چاہیے تھا کہ ایک اچھا سماج، اچھی اولاد، نیک سارے بچے چاہیے تھے اور اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کا آپ کو اتنا خیال تھا، تو آپ کو شادی کے پہلے میرے پاس آنا تھا، اور شادی کے پہلے جب میرے پاس آتے تب جا کر تمہیں معلوم ہوتا کہ جو ہے یہ ذمہ داری کیا ہے۔ یعنی بچوں کی تربیت، بچوں کی پرورش شادی کے بعد سے شروع نہیں ہوتی، یہ شادی سے پہلے سے شروع ہوتی ہے۔ اچھی اولاد، اچھی نسل اور اچھے دیندار بچوں کے لیے ضروری ہے کہ جہاں باپ دیندار ہو وہاں ماں کا دیندار ہونا ضروری ہے۔ نکاح سے پہلے، یعنی نکاح سے پہلے تربیت کی ذمہ داری شروع ہوتی ہے۔ نکاح کے پہلے آپ کو دیکھنا ہوگا، سوچنا ہوگا، غور کرنا ہوگا کہ آپ کا نکاح کیسا ہو رہا ہے، ہمارا سماج کیسا ہے میرے بھائی، ہماری سوچ کیسی ہے۔ ہم اتنے گئے گزرے ہو گئے کہ نہ ہمیں شرک کرنے والے سمجھ میں آتے ہیں، نہ بدعت کرنے والے سمجھ میں آتے ہیں۔ ہمیں دولت سمجھ میں آئی، لڑکا آوارہ ہے، لڑکا بدبخت ہے، بددین ہے، آوارگی کرتے رہتا ہے، لیکن پیسے والا ہے، بڑا خاندان، کنبے قبیلے والا ہے، رئیس ہے، ارے شادی سے پہلے تو سب ایسا کرتے ہیں، شادی کے بعد سدھر جاتے ہیں۔ یہ ہماری سوچ ہوا کرتی ہے میرے بھائیوں، یہ ہماری ذہن سازی ہو چکی ہے۔ ہم جو ہے اپنی بچیوں کے نکاح کے لیے، آج کل نکاح کا بڑا ماحول چل رہا ہے، سیزن چل رہا ہے، اسی مناسبت سے بات میں نے اٹھائی ہے کہ ہماری سوچ کیا ہوتی ہے۔ بچی ہے بڑی نیک دیندار بچی میرے بھائیوں، ہم توحید پرست بچی، دیندار، جو شرک کو اپنے قریب آنے نہیں دیتی، بدعات سے دور ہوتی ہے، حرام خوری سے دور ہوتی ہے، ہم ایسی بچی کا نکاح صرف دولت اور شہرت دیکھ کر کے جو ہے ایسے لڑکے سے کر دیتے ہیں جو نہ توحید پرست ہوتا ہے، نہ قرآن حدیث کا ماننے والا ہوتا ہے، بدعات، خرافات ان کا رسم و رواج ہوتا ہے۔ بارہا دیکھنے میں آیا کہ لوگوں نے اپنی نیک بچیوں کو، دیندار بچیوں کو بدعتیوں کے حوالے کر دیے۔ قسم خدا کی ان کی زندگی گزر گئی، ان کی زندگی گزر گئی بدعات اور رسم و رواجوں کو اپناتے ہوئے۔ میں نے تو پانڈو میں امامت کرتا تھا جس سال، اس سال میں نے دیکھا کہ ایک بچی راتوں رات پیدل 45 سے 40 کلومیٹر سفر کر کے راتوں رات بھاگ کر آئی۔ پوچھا گیا کیوں؟ بولے مجھے نکاح کر کے لے گئے اور مزار میں سجدہ کروا رہے تھے۔ میں نے اپنی جان پہ گوارا کیا، توحید پرست بچی تھی وہ، توحید پرست، راتوں رات کو بھاگ کر کے کسی طرح سے جان بچا کر آئی، شرک نہیں کیا۔ ایسے بھی واقعات ہوتے ہیں اور ایسے بھی حادثات ہوتے ہیں کہ بچیاں ساری زندگی ایک مشرک اور بددین بدعتی کے ساتھ گزار دیتی ہے، ان کی آنے والی نسلیں بدعت اور شرک کو انجام دینے والی، ایسے کئی ایک واقعات ہوتے ہیں میرے بھائیوں۔ ہونا کیا چاہیے؟ عقیدہ مضبوط کیسا ہونا چاہیے؟ بچی قرآنی زندگی گزار دے لیکن ایک مشرک اور بدعتی کے حوالے اس کی آخرت کو ہم تباہ برباد نہیں کر سکتے میرے بھائیوں۔ شریعت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ۔ اے لوگوں، کوئی مشرکہ عورت سے، شرک کرنے والی بدعتی عورت سے تم نکاح نہیں کر سکتے اگرچہ وہ تم کو پسند ہے۔ اسی طرح سے بچیوں کے معاملے میں کہا گیا کہ کوئی مشرک مرد جو شرک کرنے والا ہے اور کتنا ہی شہرت یافتہ ہو، کتنا ہی دولت مند ہو، ایسا مشرک جو شریعت اللہ کو نہیں مانتا، جس کا شریعت پر عمل نہیں ہے، جو توحید پرست نہیں ہے، بدعتی خرافاتی مشرک، اس کے حوالے اپنی بچیوں کو باندھ دیا اور بچوں کو ان بچیوں سے باندھ دیا صرف دولت اور شہرت یا تعلقات نبھانے کی وجہ سے، یا پھر یہ سوچ لیا کہ ان کے رشتے آتے کہ نہیں آتے کہیں، یعنی اللہ پر توکل نہیں، اللہ پر بھروسہ نہیں، ہمارا یقین نہیں، اور ہم لوگ جو ہے اس طرح سے رشتے کر جاتے ہیں۔ بارہا دیکھنے میں آتا ہے ایسی بچیوں سے اپنے بچوں کے رشتے کر دیتے ہیں جو شرک کرنے والی تھی، بدعت کرنے والی تھی۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے میرے بھائیوں؟ یہ بھی باقاعدہ تجربے کی بات بول رہا ہوں میں کہ ان کے گھروں میں باقاعدہ کوڑے ہو رہے ہیں، شرکیہ کام ہو رہے ہیں، رسم و رواج ہو رہے ہیں، شوہر ادھر توحید کا ڈھنڈورا پیٹ رہا ہے، میں توحید پرست، میں قرآن حدیث کا ماننے والا، گھر میں کیا ہو رہا ہے اس کو پتہ ہی نہیں۔ ایسے بہت
ہوتے ہیں. تو قرآن نے, شریعت نے جو آپ کو رہنمائی دی ہے کہ جب آپ رشتے کر رہے ہو تو آپ کو بقارہ دیکھنا پڑے گا توحید ہے کہ نہیں, توحید ہے کہ نہیں. آج کل تو ایک اور فیشن بن گیا ہے, لوگ آوارگی کرتے ہیں, مشرک جن کا ایمان نہیں ہے اللہ پر, ایسی بچیوں کے ساتھ بدکاری کرنے کے بعد اور غلط طریقے سے نکاح کرنے کے بعد اپنی دینداری کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں. باقاعدہ سماج ایسا جو ہے بارہا دیکھنے میں آتا ہے, ایسے لوگ سپورٹ کرتا ہے. نہیں, قتل نہیں کرنا, شریعت نے منع کیا. شریعت کوئی مشرکہ مرد ہو یا مشرکہ عورت ہو, آپ اور ہم اس کا سپورٹ نہیں کر سکتے. قتل جائز نہیں ہے, اللہ نے منع کیا ہے آپ کو. اور اسی طرح سے میرے بھائیوں, آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جب آپ اپنی بچی کا رشتہ کر رہے ہو, اپنی بیٹی کا رشتہ کر رہے ہو, آپ کی بیٹی دیندار, آپ کی 5 وقت نماز پڑھنے والی بچی اور بڑی توحید پرست بچی, آپ کو دیکھنا ہوگا کہ اس کی اخلاق بڑا اعلیٰ درجہ کے, تو اس کے اعتبار سے رشتہ کرنا ہوگا میرے بھائی. اسی طرح سے بیٹا آپ کا دیندار ہے, بدکار عورت سے اس کا نکاح نہیں کر سکتے. قرآن کریم اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے, الزانی لا ينكح الا زانیة او مشرکۃ والزانیة لا ينكحها الا زان او مشرک وحرم ذلك على المؤمنین. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے, بدکار الزانی لا ينكح الا زان, بدکار مرد بدکار عورت سے ہی نکاح کرتا ہے, اور اسی طرح سے بدکار عورت بدکار مرد سے ہی نکاح کرتی ہے. مومنوں کو حرام قرار دیا گیا ہے, اگر کسی کی بدکاری, کسی کی یعنی باپ کی بچی نیک ہے, کوئی بھائی مالدار آ گیا, بڑا شاہوکار, بڑا دولت مند, سدھر جائے گا شادی کے بعد, قتل اجازت نہیں ہے. آپ کو قتل اجازت نہیں ہے کہ آپ کی نیک بچی کو ایسے مرد کے حوالے کر دے, یا آپ کے نیک بچے کو ایسی عورت کے حوالے کر دے. آپ نے ایک آنے والے معاشرے کو, آنے والی نسل کو, آنے والے سماج کو خطرے میں ڈال دیا میرے بھائیوں. جائز سی بات ہے, اگر کسی بددین